ناظرین، غزہ سے ایک بہن کا پیغام آیا ہے، میں وہ آج آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ ایک موبائل فون ملا ہے غزہ میں اجتماعی قبر سے، اس میں ایک ویڈیو موجود تھی جس نے انسانیت کو شرمندہ کر دیا۔ پھر ایک منظر غزہ میں دھماکے میں اڑتی ہوئی لاشوں کا نظر کے سامنے سے گزرا جس نے دل چیر دیا۔ غزہ کے 10 لاکھ سے زائد بچے ایک ماہ سے جان بچانے والی امداد کے منتظر ہیں، اور یہ کوئی خیرات نہیں ہے بلکہ یہ امداد ہے۔ یونیسیف یہ کہہ رہا ہے، جبکہ اسرائیل نے غزہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے لیے کون سے 3 کوریڈور قائم کیے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں پر خون ہے۔ مائکروسافٹ کی 50ویں سالگرہ کی تقریب میں ملازمین کا فلسطین کے حق میں احتجاج۔ اسرائیلی داخلی سلامتی ایجنسی شن بیٹ کے ایک اہلکار کی لیک ہونے والی آڈیو نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے تئیں حکومت کی نسل پرستانہ پالیسیوں کی گہرائی کا انکشاف کیا ہے۔ شن بیٹ کے سربراہ رون بار نے اسرائیلی سپریم کورٹ کو لکھے گئے خط میں نیتن یاہو کے خلاف بے مثال انکشافات کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین، یہ تمام خبریں، ان کی تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ تک پہنچاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میری ایک بہن کا پیغام مجھ تک غزہ سے پہنچا ہے، وہ آپ تک پہنچاتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، میری یہ بہن کہتی ہے کہ اب آپ کو ہماری سسکیاں نہیں سننی پڑیں گی، کیونکہ یہ لمحات غزہ کے لوگوں کے لیے آخری ہیں۔ یہ پڑھ کر تو جیسے میرے جسم سے خون ہی کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ میرا دل روتا ہے، آپ کا بھی دل روتا ہوگا۔ آخر ہم کھڑے کہاں ہیں؟ کیا اب بھی ان لوگوں کے لیے سنجیدہ ہیں ہم یا نہیں؟ آپ اندازہ کریں، جہاں پہلے 20 کلو کا بم استعمال ہوتا تھا وہاں اب 40 کلو کا ہو رہا ہے، اور اس کا منظر ہم نے دیکھا۔ ہم نے ایک ویڈیو دیکھی گزشتہ ایک دن سے سوشل میڈیا پر وہ سرکولیٹ کر رہی ہے کہ ایک بم گرتا ہے، اور میرے اور آپ کے بہن بھائی، ان کی لاشیں، اس کی شدت اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ہوا میں اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اور وہ صرف یہ نہیں کہ 5 یا 10 فٹ، 3 سے 4 منزلہ بلڈنگ سے بھی اوپر وہ لاشیں اڑتی ہیں، لیکن ہم اب بھی خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ اگر وہ محافظ بیت المقدس نہ رہے تو ہم سانس کیسے لے سکیں گے۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ جو عرب ممالک ہمارے ساتھ ہیں، کیا ان تک ان کی چیخو پکار نہیں پہنچتی ہوگی؟ وہ صاحب اقتدار جن کے اختیار میں ہے کہ وہ مدد کریں، ان کو رات کو نیند کیسے آتی ہوگی؟ لیکن اس میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہمیں کرنا چاہیے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہو، جب یہ 18 ماہ پہلے جنگ کا آغاز ہوا تو ہم سب یکزماں ہو گئے۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اس پر بات کرنا چھوڑ دی۔ وہ ویڈیوز اب ہمارے سامنے نہیں آتی۔ وہ جن لوگوں نے اپنی ڈسپلے پکچرز سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی چینج کی، انہوں نے واپس تبدیل کر کے اپنی فوٹو لگا لی۔ ہم غزہ کو بھولے نہیں ہیں، ہم بے حس ہو گئے۔ ہمیں عادت پڑ گئی ہے روز وہ سسکیاں سننے کی۔ پہلے جن ویڈیوز کو دیکھ کر ہماری آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، ہمارے جذبات بڑھ جاتے تھے، اب ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم بے حس ہو گئے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہوگے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوگے۔ اللہ تعالی ہمارے دشمن کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقینی طور پر آج کے اس دور کی بات کر رہے تھے۔ ناظرین، اسرائیل کی غزہ کی پٹی میں زمینی کارروائی کی توسیع جاری ہے۔ دوسری جانب
اسرائیل نے کل اعلان کیا کہ اس کی فوج جنوبی غزہ کی پٹی میں ایک نئے قائم کردہ سیکیورٹی کوریڈور میں تعینات کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے چند روز قبل تصدیق کی تھی کہ اس نے نئی موراگ راہداری، جسے فلسطینی مارش کوریڈور کہتے ہیں، کا مقصد حماس پر دباؤ ڈالنا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ غزہ کے جنوب میں واقع شہر رفح کو باقی پٹی سے الگ کر دے گا۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق اسرائیلی ذرائع ابلاغ کی طرف سے شائع کردہ نقشوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گزرگاہ غزہ کی پٹی میں مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی ہے۔ موراگ کوریڈور میں اسرائیلی 36ویں ڈویژن کی افواج تعینات ہیں، تاہم ابھی تک تعداد واضح نہیں ہے۔ نیتن یاہو نے تجویز پیش کی تھی کہ راہداری کو دونوں شہروں کے درمیان بڑھایا جائے۔ یہ بھی بتایا کہ یہ ایک دوسرا فیلاڈیلفی کوریڈور ہوگا جس میں مصر کے ساتھ سرحد کے غزہ کی طرف جنوب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو گزشتہ مئی سے اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔ اسرائیل نے گزشتہ سال مئی سے فیلاڈیلفی کوریڈور، جسے صلاح الدین کوریڈور بھی کہا جاتا ہے، پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اسرائیل نے مصر اور فلسطینیوں کے مطالبات کے باوجود اس سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا ہے۔ اسرائیل نیٹزرم کوریڈور کو بھی کنٹرول کرتا ہے، جو غزہ کے شمالی تیسرے حصے بشمول غزہ سٹی کو باقی پٹی سے الگ کرتا ہے۔ تاہم اس کوریڈور سے متصل رشید کوسٹل ہائی وے کے ذریعے بیل گاڑیوں کے ذریعے فلسطینیوں کی آمد و رفت کی اجازت دی جاتی ہے۔ فیلاڈیلفی کوریڈور اور نیٹزم دونوں اسرائیلی سرحد سے بحیرہ روم تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے گزشتہ بدھ کو واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ غزہ کی پٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا اور بدتدریج حماس پر اسرائیلی قیدیوں کے حوالے کرنے کے لیے دباؤ بڑھانا ہے۔ جبکہ ناظرین، غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے 15 فلسطینی امدادی کارکنوں کو قتل کرنے کی واقعے کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی جانب سے جاری ویڈیو اسرائیلی فائرنگ سے شہید ہونے والے ایک کارکن کے موبائل سے بنائی گئی، جس کی لاش اور موبائل فون واقعے کے ایک ہفتے بعد اجتماعی قبر سے ملنے والے دیگر 14 امدادی کارکنوں کے ساتھ ملا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امدادی اہلکار گاڑی سے یہ ویڈیو بنا رہا ہے، اور امدادی کارکنوں کی گاڑیاں جب رکیں تو سامنے پہلے سے آئی ایک ایمبولنس موجود تھی، جو کہ اسرائیلی حملے میں زخمی ہونے والوں کی امداد کے لیے آئی تھی۔ تاہم اس وقت وہ خود حملے کی زد میں تھی۔ اس دوران گولیاں چل رہی تھیں اور امدادی قافلے سے 2 کارکن گاڑیوں سے اتر کر حملے کی زد میں آئی ایمبولنس کے قریب پہنچے تو فائرنگ کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور امدادی قافلے پر گولیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اس موقع پر ویڈیو میں اندھیرا ہو جاتا ہے، لیکن آواز ریکارڈ ہونے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ناظرین، اقوام متحدہ کے ادارہ برائے اطفال یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں امدادی سامان کے داخلے پر پابندی سے 10 لاکھ بچوں پر انتہائی تباہ کن اثرات پڑ رہے ہیں۔ یونیسیف نے ایکس پر جاری اپنے تازہ بیان میں بتایا ہے کہ 2 مارچ 2025 سے اب تک کسی بھی قسم کی امداد کو غزہ میں داخل ہونے نہیں دیا گیا ہے، جو کہ اسرائیلی جارحیت کے آغاز کے بعد سے امداد کی بندش کا طویل دورانیہ ہے۔ بیان کے مطابق اس بندش کے باعث طبی سامان، خیمے، صاف پانی اور کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ یونیسیف کے مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے لیے ریجنل ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ یونیسیف کے ہزاروں کی تعداد میں امدادی سامان غزہ میں داخل ہونے کا منتظر ہے، جس میں سے زیادہ تر جانیں بچانے والا سامان ہے، مگر جان بچانے کی بجائے وہ اب تک سٹوریج میں ہی رکھا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امدادی سامان کو داخل ہونے کی فوراً اجازت دی جانی چاہیے۔ یہ انتخاب یا خیرات نہیں، بلکہ عالمی قوانین کے تحت ذمہ داری ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے اطفال کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان بچوں کی حالت انتہائی نازک ہے، جن کا غذائی قلت کے باعث علاج چل رہا ہے۔ طبی مرکزات مطلب 15% مراکز ہیں جو کہ بند ہیں، اور جس کی وجہ سے نقل مکانی کے احکامات یا بمباری کی وجہ سے وہ بند ہیں۔ یونیسیف کے مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے لیے ریجنل ڈائریکٹر نے اس بیان میں مزید کہا ہے کہ ہم اسرائیلی حکام سے غزہ میں موجود 10 لاکھ بچوں کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ عالمی قوانین کے تحت کم از کم انسانی بنیادی ضروریات کو تو پورا کرنے دیا جائے۔ جبکہ ایک اور جانب ناظرین، ٹیکنالوجی کمپنی مائیکروسافٹ کی 50ویں سالگرہ کی تقریب کے دوران ملازمین نے فلسطین میں ہونے والے اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ جو تفصیلات سامنے آئی، جو ویڈیو سامنے آئی، اس میں احتجاج اس وقت شروع ہوا جب مائیکروسافٹ AI اسسٹنٹ مصطفیٰ سلیمان
کمپنی سے متعلق نئی اپڈیٹس اور مستقبل کاپیلاٹ کے ویژن پر بات کر رہے تھے۔ تقریب کے دوران کچھ ملازمین نے احتجاج کیا اور اس موقع پر مائکروسافٹ میں کام کرنے والی ایک خاتون ابتہال ابو سعید نے اسٹیج کے قریب آ کر کہا کہ مصطفیٰ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم کہتے ہو کہ تم اے آئی کو بہتری کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو لیکن ہتھیار تم فراہم کر رہے ہو۔ مائکروسافٹ اسرائیلی فوج کو ہتھیار دے رہا ہے، 50,000 لوگ قتل ہو چکے ہیں اور مائکروسافٹ ہمارے خطے میں اس نسل کشی کو تقویت دے رہا ہے۔ خاتون کے احتجاج پر رد عمل دیتے ہوئے سی ای او مصطفیٰ سلیمان نے کہا کہ آپ کے احتجاج کا شکریہ، میں نے آپ کو سن لیا۔ مصطفیٰ سلیمان کے جواب پر خاتون ملازمہ نے کہا کہ آپ کے ہاتھوں پر خون ہے، سارے مائکروسافٹ کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں۔ اور جو رپورٹ سامنے آئی اس کے مطابق فلسطین کے حق میں ہونے والے احتجاج کے موقع پر مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس اور سابق سی ای او اسٹیو بالمر بھی تقریب میں موجود تھے۔ ناظرین، ایک اور اہم معاملہ یہ ہے کہ صہیونی حکومت میں حالیہ برسوں میں سب سے زیادہ غیر معمولی سیکیورٹی پیش رفت میں داخلی سلامتی کے ادارے شن بیٹ کے سربراہ وینن بار نے حکومت کی سپریم کورٹ کو ایک سرکاری خط ارسال کیا ہے جس میں نیتن یاہو کی جانب سے سیکیورٹی ادارے کی آزادی کو کمزور کرنے اور سیاسی مقاصد کے لیے اس کا غلط استعمال کرنے کی کوششوں پر تنبیہ کی گئی ہے۔ اس خط نے سیکیورٹی اور سیاسی حلقوں میں بڑے پیمانے پر رد عمل اور خدشات کو جنم دیا ہے اور سیکیورٹی آلات اور نیتن یاہو حکومت کے درمیان گہری کشیدگی کی واضح علامت ہے۔ اسرائیل کی داخلی سلامتی کے ادارے کے سربراہ نے خط میں لکھا، حکومت اسرائیل کو جمہوری نظام سے بادشاہی نظام میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس خط میں رونن بار نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم سیکیورٹی اداروں پر سیاسی اثر و رسوخ مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ان کے بقول شن بیٹ کی آزادی کو خطرہ ہے۔ بار نے اپنے خط کے ایک حصے میں کہا، موجودہ حکومت مسلسل دباؤ ڈال کر میرے عہدے کی مدت ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، صرف اس لیے کہ میں نے سیاسی رہنماؤں کو ذاتی وفاداری پیش کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس عمل سے ملک کی مستقبل کی سلامتی میں اہم انجام دینے کے لیے شن بیٹ کی صلاحیتوں کو خطرہ لاحق ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ نیتن یاہو کے حوالے سے کوئی خط یا کوئی احتجاج اسرائیل کے اندر سے سامنے آیا ہو۔ اسی تمام تر صورتحال میں وہاں پر احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے اور بہت سی آوازیں وہاں سے اس سے قبل پہلے آ چکی ہیں، جیسے کہ اسرائیلی داخلی سلامتی ایجنسی شن بیٹ کے ایک اہلکار کی لیک ہونے والی آڈیو نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے تئیں حکومت کی نسل پرستانہ پالیسیوں کی گہرائی کا انکشاف کیا ہے۔ نیوز ایجنسی کے مطابق عبرانی چینل کان 11 نے ایک آڈیو فائل شائع کر کے اسرائیل میں کافی تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ اس آڈیو فائل میں اسرائیلی داخلی سلامتی ایجنسی کا ایک سینئر اہلکار مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف نسل پرستانہ رویے اور بلا جواز گرفتاریوں کے بارے میں کھل کر بات کرتا ہے۔ اس آڈیو فائل کے ایک حصے میں شن بیٹ کے اہلکار نے اسرائیلی آبادکاروں کی گرفتاری کا بھی حوالہ دیا ہے اور اسرائیلی فوج کو پیرا ملٹری قرار دیا ہے۔ ان کی تقریر کے اس حصے نے حکومت کے سیاسی حلقوں کو ناراض کیا ہے جو شن بیٹ اور قابض فوج کے درمیان فرق کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس آڈیو فائل میں شن بیٹ یہودی یونٹ کے سربراہ اور اسرائیلی پولیس میں شی یونٹ کے کمانڈر ایوشیائی مالم کے درمیان ہونے والی گفتگو شامل ہے۔ یونٹ بنیادی طور پر مغربی کنارے میں اس گفتگو میں شیعہ فلسطینیوں کے جبر کا ذمہ دار ہے۔ یونٹ کے کمانڈر شیعہ سیکیورٹی اہلکار کو حکم دیتا ہے کہ وہ ایوشے معلم مشتبہ افراد کو چوہوں والے سیلوں میں رکھیں۔ شن بیٹ کا یہ اہلکار انٹرویو کے ایک حصے میں کہتا ہے، ہم ہمیشہ انہیں زیادہ سے زیادہ حراست میں لینے اور پوچھ گچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے شن بیٹ کی پوچھ گچھ ان سے کیسے کی جاتی ہے۔ ہم ان سے بیوقوفوں کو بغیر ثبوت کے بھی کچھ دنوں کے لیے حراست میں رکھیں گے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ کارروائی شن بیٹ کے سربراہ روز ینگ کے دفتر کے ساتھ مل کر کی جاتی ہے۔ گفتگو کے ایک اور حصے میں معلم نے شن بیٹ کے اہلکار سے مشتبہ افراد کی گرفتاری کی وجہ پوچھی۔ اس نے جواب دیا، مثال کے طور پر ہم نے انہیں حفاظت گیلات کے قبضے کے سمت سے ایک کار میں اٹھایا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس آگ لگانے والا مواد ہو، شاید ان سے پیٹرول کی بو آ رہی ہو، لیکن ہم انہیں بہرحال گرفتار کر لیتے ہیں۔ شن بیٹ کے اہلکار تنقیدی لہجے میں مزید کہا کہ ہم نے یہ منظر کئی بار دیکھا کہ کئی گرفتاریاں کیوں ہوئی ہمیں نہیں پتا، وہاں چوکیاں کیوں نہیں ہیں، نیتن یاہو علاقے کے حوالے سے کیا احکامات دیتا ہے، ہم کبھی نہیں اس پر سوچتے، ہم عمل درآمد کر دیتے ہیں اور بغیر وجہ کے بھی لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہاں پر تو بغیر وجہ کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، یہاں پر تو بنیادی حق چھن رہا ہے، اور ہم اسلامی ممالک
سب سے اہم کردار ہمارا آپ کو بھی معلوم ہے کیا ہے، کہ ہم خاموش تماشائی ہیں۔ ہم الفاظ سے اس حوالے سے اپنی بتاتے تھے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ہیں، پھر ہم دلی طور پر افسوس کرنا شروع ہو گئے، اور اب وہ بات جو میں نے آغاز میں کی تھی کہ اب ہم بے حس ہو گئے ہیں اور اب ہمارے دل بھی نرم نہیں ہوتے، یہ باتیں سن کر، یہ باتیں دیکھ کر ہمیں سوچنا ہوگا۔ ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں۔ میں گزشتہ تقریباً 1 سال سے یہ ذمہ داری یہاں پر روز اس ظلم کو سامنے لا کر ادا کر رہا ہوں۔ آپ لوگ اپنی رائے سے ادا کر رہے ہیں۔ جن کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے کہ وہ طاقت کے زور پر یا فیصلوں سے اپنی آواز کو بلند کر کے اس ظلم کو روک سکتے ہیں، ان کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔